السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جہاں کی عظیم مسلم سلطنت عثمانیہ نے ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسیع حصوں پر 623 سال تک حکومت کی۔ یہ وہ تاریخی سرزمین ہے جہاں کے مشہور توپ کاپی محل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس تبرکات آج بھی موجود ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد یہاں کے تاریخی پہاڑ کوہ ارارات پر آ کر رکی تھی۔ یہی نہیں بلکہ صوفیہ اکرام کے سرتاج حضرت مولانا جلال الدین رومی کا مزار مبارک بھی اسی دھرتی پر موجود ہے۔ ناظرین، یہاں کا خوبصورت شہر استنبول دنیا کا وہ واحد شہر ہے جو آدھا ایشیا میں اور آدھا یورپ میں واقع ہے۔ یہاں کا تاریخی آیا صوفیہ جو کبھی دنیا کا سب سے بڑا چرچ تھا، اسے کس نے مسجد میں تبدیل کیا؟ یہاں کا جدید اور قدیم کلچر کیسا ہے اور یہاں کے مزیدار کھانے کون سے ہیں؟ یہ سب کچھ دیکھیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ تو آئیے آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں ترکی کی۔ آج کی ویڈیو انتہائی زبردست ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو۔ ترکی دنیا کی تاریخ کا سب سے قدیم خطہ ہے، جسے ماضی میں اناطولیہ، سلطنت عثمانیہ اور سلطنت روم کے ناموں سے بھی پکارا جاتا رہا ہے۔ اناطولیہ کا مطلب ہے سورج کے نکلنے کی جگہ۔ اگر رقبے کی بات کی جائے تو ترکی کا کل رقبہ 7,83,562 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ پاکستان سے رقبے میں صرف تھوڑا ہی چھوٹا ہے۔ ترکی کی کل آبادی تقریباً 86 ملین یعنی 8,65,00,000 کے قریب ہے۔ یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا میں 37ویں اور آبادی کے لحاظ سے 18ویں نمبر پر آتا ہے۔ جغرافیائی طور پر ترکی ایشیا اور یورپ کے درمیان ایک مضبوط پل کا کام کرتا ہے۔ اس کا 97% حصہ ایشیا میں آتا ہے، جسے اناطولیہ کہا جاتا ہے، جبکہ صرف 3% حصہ یورپ میں واقع ہے، جسے تھریس کہتے ہیں۔ ترکی کی سرحدیں 8 ممالک سے ملتی ہیں: مغرب میں یونان اور بلغاریہ، مشرق میں ایران، آرمینیا اور آذربائیجان، جبکہ شمال اور جنوب میں جارجیا، شام اور عراق واقع ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی کو دنیا کے 4 بڑے سمندروں یعنی بحیرہ اسود، بحیرہ روم اور بحیرہ مرمرہ کا ساحل لگتا ہے۔ ترکی کا دارالحکومت انقرہ شہر ہے۔ یہ شہر 1923 سے لے کر آج تک ملک کا دارالخلافہ ہے۔ اس شہر کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، اور اس وقت یہاں 60 لاکھ سے زائد لوگ رہائش پذیر ہیں۔ یہ ایک انتہائی پرسکون اور صاف ستھرا شہر ہے۔ اس شہر میں انگورا نامی خرگوش کی ایک خاص نسل پائی جاتی ہے، جس کی قیمتی اون حاصل کر کے قدیم دور میں بادشاہوں کے بستر بنائے جاتے تھے۔ اسی شہر کی سفید بلیاں اپنی نیلی اور پیلی آنکھوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں، اور یہاں سے دنیا بھر میں ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہیں۔ انقرہ میں جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک کا مزار آنت کبیر بھی موجود ہے، جو ایک بہت بڑی اور شاندار عمارت ہے۔ انقرہ کلیسی اس شہر کا مشہور اور سب سے اونچا قلعہ ہے۔ یہ قلعہ پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے، جہاں چڑھ کر آپ پورے شہر کا دلفریب نظارہ کر سکتے ہیں۔ قلعے کے اندر کھانے پینے اور روایتی چیزوں کے خوبصورت اسٹالز لگے ہوتے ہیں، جہاں روزانہ ہزاروں سیاح آتے ہیں۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں میوزیم آف اناطولیہ سولرائزیشنز کی طرف، جو انقرہ میں ہی موجود ہے۔ یہ میوزیم بہت بڑا اور قدیم ہے۔ اس میوزیم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پتھر کے دور سے لے کر جدید دور تک کی تمام ہسٹری کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ یہاں ہزاروں سال پرانی مورتیاں، سلطنت عثمانیہ اور رومی سلطنت کا جنگی ساز و سامان موجود ہے۔ یہاں دنیا کا پہلا نقشہ بھی رکھا گیا ہے، جسے چٹال بیوک کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کنگ مائڈس کی قبر سے نکالا گیا سامان بھی موجود ہے، وہی بادشاہ جس کی کہانی ہم سب نے بچپن میں سن رکھی ہے کہ وہ جس چیز کو بھی چھوتا تھا وہ سونے کی بن جاتی تھی۔ انقرہ شہر میں ترکی کی پارلیمنٹ اور شاہی محل بھی واقع ہیں۔ یہاں ترکی کا توپ کاپی پیلس صرف ایک عمارت نہیں بلکہ سلطنت عثمانیہ کی شوکت کا زندہ ثبوت ہے، جسے 1459 میں تعمیر کیا گیا۔ اس محل کے اندر ایک انتہائی مقدس حصہ ہے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک، دندان مبارک، موئے مبارک اور نقش قدم موجود ہے۔ ان کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ اور دیگر انبیاء اور صحابہ کرام کی تلواریں اور اشیاء انتہائی احترام کے ساتھ محفوظ کی گئی ہیں، جنہیں دیکھنے دنیا بھر سے مسلمان اور سیاح آتے ہیں۔ ناظرین، ترکی میں ہی کوہ ارارات کا وہ پہاڑی سلسلہ موجود ہے جہاں طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی۔ قرآن کریم میں اس مقام کو جودی کے نام سے پکارا گیا ہے۔ یہ پہاڑ پورا سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ اسی طرح صوفی بزرگ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک بھی ترکی میں واقع ہے۔
जिसे इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है। आप रहमतुल्लाह अलैह अफगानिस्तान से हिजरत करके यहाँ तशरीफ लाए थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को मानने वाले दरवेश एक हाथ आसमान और दूसरा ज़मीन की तरफ करके जो मखसूस रक्स करते हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या आप जानते हैं कि लंदन के बाद दुनिया का दूसरा कदीम तरीन अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन का निज़ाम इस्तांबुल में ही बनाया गया था? ये नेटवर्क 1875 में कायम हुआ था और आज भी फ़ाल है। इस्तांबुल की नीली मस्जिद अपने 6 खूबसूरत मीनारों और नीली टाइलों की वजह से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा नज़र आती है। रात के वक्त जब ये मस्जिद लाइटों से जगमगाती है तो इसका नज़ारा देखने से ताल्लुक़ रखता है। अगर आप इस्तांबुल को बुलंदी से देखें तो आबनाए बास्फोरस के ऊपर बना हुआ बड़ा पुल नज़र आएगा जो एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ता है और जहाँ से गुजरते बड़े बहरी जहाज़ शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। तुर्की दुनिया का एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है जहाँ के सड़कों के साथ पैदल चलने वालों के लिए बेहतरीन वॉकिंग ट्रिक्स बनाए गए हैं। यहाँ का आसमान इंतहाई साफ और नीला होता है। नाजरीन, चलिए अब हम कापाडोकिया का रुख करते हैं। ये तुर्की का वो इलाका है जो किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा लगता है। ये इलाका अपने पथरीले सुतूनों यानी पिरियों के मीनारों की वजह से मशहूर है जो लाखों साल पहले आतिश फिशां फटने के बाद कुदरती तौर पर वजूद में आए। कापाडोकिया के नीचे 23 ज़ेर ज़मीन शहर भी आबाद हैं। डेरेनकुयू यहाँ का सबसे मशहूर ज़ेर ज़मीन शहर है जो 18 मंजिलें गहरा है। कदीम ज़माने में लोग जंगों से बचने के लिए यहाँ पनाही लेते थे। अब इन गारों को लग्जरी होटल्स और रेस्टोरेंट्स में तब्दील कर दिया गया है। ये वही शहर है जहाँ सुबह के वक्त सैकड़ों की तादाद में रंग बिरंगे हॉट एयर बलून्स आसमान की तरफ परवाज करते हैं, जिनमें बैठकर सयाह पूरे कापाडोकिया का फ़ज़ाई नज़ारा करते हैं। यहाँ की सुर्ख मिट्टी से बने बर्तन भी दुनिया भर में मशहूर हैं। आपकी मालूमात में इजाफा करते चलें कि हर साल लंदन और पेरिस से भी ज़्यादा सयाह तुर्की का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ रिहाइश और खाना पीना दूसरे यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में काफ़ी सस्ता है। खाने पीने के मामले में तुर्की का कोई सानी नहीं। यहाँ की रिवायती मिठाई कनाफा बहुत शौक से खाई जाती है। इसके अलावा चिपली कबाब, तरकश राइस, चिकन और मटन की लजीज डिशेस और फास्ट फूड में पिज़्ज़ा, बर्गर बहुत मकबूल हैं। तरकश काफ़ी अपनी ख़ास रंगत और आला मेयार की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर और पसंद की जाती है। तो नाजरीन, उम्मीद है ये मालूमात उर्दू ज़बान में पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।